الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اما بعد، فقد قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها: جعل الله لكم الإيمان تطهيرا لكم من الشرك، والصلاة تنزيها لكم من الكبر، والزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق، والصيام تثبيتا للإخلاص۔ ایک بلند آواز سے ایک صلوات پڑھ لیجیے۔ محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد۔ مظلومہ عالم کا وہ عظیم خطبہ جسے ہم خطبہ فدق کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہ بہت زیادہ عظیم خطبہ ہے۔ مختلف موضوعات پر اس کے اندر گفتگو فرمائی ہے، اور آج کا جو چھوٹا سا ہمارا درس کا جو موضوع ہے وہ ہے اسی خطبے کے اندر جو احکام کا جو فلسفہ آپ نے بیان فرمایا ہے، ان میں سے چند کی طرف صرف اشارہ کر سکوں گا۔ اللہ سے ہماری امید ہے کہ اس بیوی کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا و آخرت کی تمام خیر، تمام برکتیں، تمام رحمتیں نصیب فرما دے انشاءاللہ۔ جب آپ نے فلسفہ احکام بیان کرنا شروع کیا تو پہلا جملہ یہ تھا: جعل اللہ لکم الایمان، اللہ نے تبارک و تعالیٰ نے تم پر ایمان کو ضروری قرار دیا، ایمان کو لازم قرار دیا۔ تو اس ایمان لانے میں خدا کا فائدہ نہیں ہے، تطہیرا لکم من الشرک، اللہ ایمان کے ذریعے تمہیں شرک سے بچانا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شرک سے پاک کر کے بلندی کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ تھوڑی سی وضاحت ہی ہو سکے گی۔ سب سے پہلے تو یہ بیان کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان معنویات، ان خطبات، ان برکات اور لطائف اور اشارات کو سمجھنے کے لیے، حقائق کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمارا باطن کا سیدھا ہونا ضروری ہے۔ برتن کا سیدھا ہونا ضروری ہے۔ آسمان سے تیزی کے ساتھ بارش ہو رہی ہو لیکن برتن اگر الٹا ہو کچھ بھی داخل ہونے والے نہیں ہے۔ دوسرا مرحلہ وہ ہے کہ برتن کا سیدھا ہونا بھی کافی نہیں ہے، برتن کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اس لیے کہ اگر برتن نجس ہے تو آپ دودھ ڈالیں گے تو دودھ نجس ہو جائے گا، پانی ڈالیں گے تو پانی نجس ہو جائے گا۔ برتن کا سیدھا ہونا بھی ضروری ہے، برتن کا پاک اور پاکیزہ ہونا بھی ضروری ہے، صاف ہونا بھی ضروری ہے۔ تیسرا مرحلہ، برتن پاک ہونے کے علاوہ، سیدھا ہونے کے علاوہ برتن کے اندر کہیں سوراخ کا نہ ہونا ضروری ہے۔ برتن تو آپ نے سیدھا رکھ دیا لیکن اس کے اندر اگر کوئی سوراخ ہے تو ظاہر ہے کہ اگر ہم پانی ڈالیں گے تو پانی نکل جائے گا، دودھ ڈالیں گے دودھ نکل کے چلا جائے گا۔ تو ایک مرحلہ تو یہ ہے کہ ہمارا ظرف کا صحیح ہونا، پاک ہونا اور بالکل مضبوط ہونا۔ اس کے بعد اور ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے جو اس لفظ سے مربوط ہے کہ برتن کو آپ نے صحیح بھی رکھ دیا، اپنے باطن کو سیدھا بھی رکھ دیا، پاک بھی آپ نے کیا، جس کو تزکیہ کہا جاتا ہے، پاک بھی آپ نے کیا، اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی اس کے اندر کوئی سوراخ نہیں رکھا، بالکل صحیح رکھ دیا۔ تو پھر اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ آپ اس ظرف کے اندر کیا ڈالتے ہیں۔ آپ نے مکان بنا دیا تو مکان تو ایک مکان ہے، کمرہ تو ایک کمرہ ہے، اس کی خود کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ اب اس بنے ہوئے کمرے کے اندر آپ نے یا کسی اور نے اس کے اندر جانور ڈال دیا تو کمرہ کیا ہے؟ باڑہ کہلائے گا۔ کمرہ تو ہے لیکن باڑہ ہے۔ اگر اس کے اندر آپ نے گندم وغیرہ، اناج وغیرہ رکھ دیا تو یہ تو پھر گودام ہے اصل۔ اسی طریقے سے اگر اس برتن کے اندر اگر پس چیزیں اگر ڈالیں گے
تو وہ کمرہ بھی بے حیثیت ہوتا چلا جائے گا۔ برتن کی قیمت، برتن کے اندر موجود شے کی وجہ سے اس کی قیمت میں اضافہ ہوگا، اور اس کے اندر اگر کم ترین چیز ڈالیں گے تو وہ برتن بھی بے قیمت ہوتا چلا جائے گا۔ تو ہمارا باطن بھی اسی طریقے سے ہے، جس طریقے سے یہ کمرہ ہے کہ جانور رکھ دیا تو پھر وہ باڑا ہے، اناج اگر آپ نے ڈال دیا تو پھر وہ گودام ہے، اصل پیسے لے جا کے رکھ دیا تو وہ پھر بینک ہے۔ آپ مختلف نام دیتے چلے جائیں گے، یہ ایک سلسلہ ہے۔ اور دوسری دفعہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے خالی کر کے اس کے اندر آپ نے کتابیں رکھ دی تو پھر یہ لائبریری ہے، مکتبہ ہے، قیمتی ہے اصل۔ اس کے بعد آپ نے امام کے ساتھ منسوب کر دیا تو وہ امام بارگاہ ہے، عظمت میں اور بھی اضافہ ہے۔ لیکن اگر اس کمرے کو آپ نے اللہ کے نام پہ مخصوص کر دیا، ذکر الہی کے لیے مخصوص کر دیا، تو پھر وہ کمرہ نہیں ہے، مسجد ہے، اس کے احکام بہت زیادہ ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک کمرے کے اندر کتنی حیثیتیں آ گئی اصل کہ کہاں سے شروع ہوا اور کہاں تک جا کے ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی کمرے کی طرح جس طریقے سے وہ باڑے سے لے کر مسجد تک مختلف سفر طے کر سکتا ہے، ہمارا باطن بھی اسی طریقے سے۔ ہمارے باطن کے اندر جانور کے علاوہ کوئی اور شے موجود نہیں ہے، صرف جانور کی محبت ہے، تو پھر وہ دل نہیں ہے، وہ بھی اسی کمرے کی طرح باڑا ہی ہے اصل۔ اور اسی طریقے سے اگر ہمارے دل کے اندر پیسے کی محبت کے علاوہ ہمارے باطن کے اندر کچھ نہیں ہے، تو پھر وہ بینک ہے، وہ دل نہیں ہے اصل۔ اور اسی طریقے سے آپ قیاس کرتے چلے جائیں۔ لیکن اگر ہم اپنے دل کے اندر اگر امام کو بسائیں گے، حسین کو بسائیں گے، تو پھر وہ دل نہیں ہے، کربلا ہے اصل۔ ائمہ کو اگر اس کے اندر بسا دیں گے تو جس طریقے سے امام بارگاہ کا احترام ہے، اس دل کا بھی احترام ہے۔ لیکن اب اس سے بھی آگے بڑھ کے ائمہ اور ہم سب کے جو خالق ہے، پروردگار کو ہمارے دل کے اندر بسا دیں گے، جو یہاں پہ ہے وَجَعَلَ اللَّهُ الْإِيمَانَ لَكُمْ تطہیرا لکم من الشرک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو اس لیے تمہارے اوپر لازم کرا دیا ہے تاکہ تم شرک سے بچ جائے۔ کیا مطلب؟ یعنی تم اپنے دل کے اندر خدا کو بسا دے۔ جب خدا کو بسا دیں گے تو پھر وہ دل نہیں ہے، وہ عرش الہی ہے اصل۔ تو بی بی اس مطلب کی طرف اشارہ فرماتی کہ جعل اللہ لکم الایمان، اللہ نے تم پر ایمان کو واجب کرا دیا ہے۔ کیوں؟ تطہیرا لکم من الشرک۔ اگر اللہ کا ایمان دل کے اندر موجود نہ ہو تو اس صورت کے اندر کوئی شرک کی وجہ سے ایک مادی چیزوں کے اوپر عاشق ہو جاؤ گے، تو جب مادی کے چیز کے اوپر عاشق ہو جائیں گے تو وہ مادہ خود فنا ہونے والا ہے، تو ہمارا باطن بھی فنا ہو جائے گا اصل۔ پھر اس کے اندر اگر بت جا کے بیٹھ گیا، اس کے اندر کوئی چیز جو خالق نہیں ہے، خالق کے علاوہ ہے، وہ جا کے ہمارے دل کے اندر بس گیا، تو خالق کے علاوہ باقی سب کے لیے فنا ہے، تو پھر انسان بھی فنا ہے اصلا۔ تو اللہ بی بی یہ فرماتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو تم پر اس لیے واجب قرار دیا ہے کہ تمہارے دل کے اندر خدا کو اس لیے دیکھنا چاہتا ہے کہ جب اپنے دل کے اندر تم خدا کو بسا دو گے تو جیسا کعبہ کا احترام ہے، اس مومن کے دل کا اتنا ہی احترام ہے۔ جیسا عرش الہی کا احترام ہے، جس دل کے اندر خدا موجود ہے وہ بھی عرش الہی ہے۔ روایت کے اندر آیا ہے کہ قلب مومن عرش اللہ، خدا کی رہنے کی جگہ ہے، عرش الہی ہے۔ پھر ایک اور سوال جو آپ کے ذہن کے اندر آ سکتا ہے، اس کا جواب بھی یہی مل جائے گا کہ کبھی آپ سوچیں گے کائنات اتنی وسیع ہے، کائنات اتنی عریض ہے، پھر خیال کرے گا کہ یہ تو بعید ہے کہ اس کائنات کے مقابلے میں اس زمین کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور زمین کے اوپر میری کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ میں کس طرح مانوں کہ یہ کائنات اللہ نے میرے لیے بنائی ہے۔ اپنے آپ کو حقیر سمجھے گا وہ انسان اور کائنات کو عظیم سمجھے گا۔ لیکن جو میں آپ کے سامنے تھوڑی سی وضاحت کرنے کی کوشش کی، اس کا خلاصہ یہ ہو جائے گا کہ انسان اگر انسان ہی خالی انسان رہے تو یہ سوال اپنی جگہ پر درست ہے کہ اتنی بڑی کائنات یہ والے انسان کے لیے نہیں بن سکتی ہے، لیکن اگر دل کے اندر اللہ کو بسایا ہے تو وہ عرش الہی ہے۔ تو جتنی اللہ کی حکومت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت بہت زیادہ عظیم ہے، وہ انسان جس کے دل کے اندر خدا بستا ہے، اس کا دل بھی کائنات سے بہت زیادہ عظیم ہے اصل۔ تو اس کے بعد پھر ہم اس انسان اور کائنات کی نسبت میں کیا ہے؟ وہی نسبت ہے جو ایک درخت اور میوے کے درمیان میں۔ دیکھنے میں بہت بڑا درخت نظر آتا ہے، درخت بہت بڑا نظر آتا ہے، میوہ چھوٹا نظر آتا ہے،
ٹھیک ہے جسمانی لحاظ سے درخت بہت بڑا ہے، مقصد کے لحاظ سے درخت بڑا نہیں ہے، میوہ بہت بڑا ہے۔ درخت کو لگایا ہی گیا ہے میوے کی خاطر، اس کو پانی دیا گیا ہے میوے کی خاطر۔ اگر اس درخت کی قیمت ہے تو اسی وجہ سے اس کے اوپر میوہ ہے، پھل فروٹ وہاں میں فائدہ دے رہا ہے، ورنہ کاٹ دیا جائے سنا۔ تو انسانوں کے درمیان بھی اسی طریقے سے عزیزان محترم کہ اگر تطہیرا لکم من الشرک، جس دل کے اندر شرک نہ ہو، صرف ایمان ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتقاد ہو، تو وہ انسان کا دل وسیع ہو جاتا ہے، وہ انسان کا دل بالکل اس کے اندر وسعت آ جاتی ہے، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے حدیث قدسی کے اندر لا یسعنی ارضی و سمائی، یہ جو آسمان و زمین جو تمہیں نظر آتا ہے اس میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ میں اس کے اندر آ سکوں۔ خدا فرماتا ہے یہ زمین و آسمان کی وسعتیں جسے دیکھ کے تم حیران ہو جاتے ہو کہ اس کے اندر میں نہیں آ سکتا، اس میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ میں جا کے اس کے اندر داخل ہو جاؤں، لیکن قلب مومن اس سے بھی زیادہ وسیع ہے، میں اس کے اندر آ سکتا ہوں۔ تو یہ والا انسان جس کے دل کے اندر ایمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر، تو پھر وہ وسیع ہو جائے گا۔ جب وسیع ہو جائے گا تو پھر وہ نظریہ بدل جائے گا، اسے کائنات چھوٹی نظر آئے گی، اللہ اس سے بڑا نظر آئے گا۔ پھر مصیبتیں چھوٹی نظر آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت عظیم نظر آئے گی۔ پھر اپنے گناہ چھوٹے نظر آئیں گے، اللہ کی رحمت بڑی نظر آ جائے گی ایسے۔ لیکن وہ اس صورت میں ہے کہ جب ہمارے دل کے اندر ایمان داخل ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ بھی حدیث میں کئی دفعہ سنا چکا ہوں، پھر سنا دیتا ہوں مناسبت کی وجہ سے، کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پروردگار، فقیری کے کشکول کے اندر، وہی باطن کی طرف اشارہ ہے، میری فقیری کے کشکول کے اندر ایسی قیمتی چیز موجود ہے پروردگار، وہ تو تیرے پاس بھی نہیں ہے۔ خدا سے کہتا ہے مناجات میں، اے پروردگار فقیری کے کشکول میں میرے پاس ایک ایسی چیز موجود ہے، اے پروردگار وہ چیز تو تیرے خزانے میں تیرے پاس بھی موجود نہیں ہے۔ اللہ پوچھتا ہے موسیٰ تمہارے کشکول میں کون سی ایسی چیز ہے جو خدا کے خزانے میں نہیں ہے؟ تو حضرت موسیٰ فرماتے پروردگار میں فقیر تو ضرور ہوں، لیکن میرے کشکول کے اندر تو جیسا خدا ہے، کیا تیرے خزانے میں تیرے پاس تو جیسا دوسرا خدا ہے اصلا؟ تو پھر بدل جاتا ہے۔ ہاں وہ قصہ بھی یاد آتا ہے جو اس کے اندر آیا تو اچھا ہے۔ ہم میں کیا غلطی ہو جاتی ہے، وہی بچے والی مثال ہے کہ وہ گاڑی کو دیکھ رہا تھا، ایک اچھی گاڑی تھی اس کو دیکھ رہا تھا، گاڑی کے مالک نے دیکھا کہ یہ بچہ اس گاڑی کو پسند کر رہا ہے، اس کو گاڑی میں بٹھایا، پوچھا گاڑی کیسی ہے؟ کہا گاڑی تو بہت اچھی ہے، لیکن اس کی قیمت کیا ہے؟ بچے نے پوچھا اس کی قیمت کیا ہے؟ تو اس نے کہا قیمت تو مجھے پتہ نہیں ہے، کہ یہ گاڑی مجھے میرے بھائی نے دی ہے، تحفے میں دی ہے میرے بھائی نے۔ تو کیا تم کو گاڑی پسند آئی؟ کہا ہاں گاڑی پسند آئی ہے۔ تو آدمی پوچھتا ہے کیا تم یہ گاڑی لینا پسند کرو گے؟ تو اس نے کہا میں گاڑی لینا پسند نہیں کرتا ہوں، تمہارے بھائی جیسا بھائی لینا پسند کرتا ہوں۔ تمہیں فرق ہے کہ گاڑی تو ایک ہی گاڑی ہوگی، لیکن آپ کے بھائی جیسا اگر بھائی مل جائے تو ہزاروں گاڑیاں مل جائے گی اصل۔ اسی طریقے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے رزق لینا چاہے تو رزق تو مل جائے گا، لیکن اگر رازق کو لینا چاہے، رزق کے بجائے رازق کو تلاش کرے تو پھر وہ وسیع ہو جائے گا۔ ہم میں اور پہنچے ہوئے افراد میں یہی تو فرق ہوتا ہے کہ ہم رزق کے عاشق ہوتے ہیں، وہ رزق کے ذریعے رازق کو تلاش کرتے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ظاہری بادشاہیت کو تلاش کرتا ہے، وہ پہنچے ہوئے افراد اس بادشاہیت کو سایہ سمجھتا ہے، یہ تو سایہ ہے، بادشاہیت دینے والا کون ہے؟ حقیقت کو تلاش کرتا ہے۔ ایک ہی فاصلہ ہوتا ہے، ایک ہی قدم کا فاصلہ ہوتا ہے۔ ہم رزق کے عاشق ہیں، وہ رازق کے عاشق ہیں۔ بات تو کہیں اور چلی گئی، موضوع بدل گیا، میں واپس آ رہا ہوں۔ خلاصے کلام اس جملے کی جو وضاحت کرنا چاہ رہا تھا تو مختصر سی وضاحت وہ یہی ہوا، بیان کا خلاصہ یہی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو اس لیے تم پر واجب قرار دیا ہے تطہیرا لکم من الشرک۔ اگر دل کے اندر اللہ نہ ہو، کوئی اور چیز ڈالے تو وہ شے محدود ہے، تمہارا دل بھی محدود ہو جائے گا۔ تمہارا محدود چیزیں ڈالنے سے دل محدود ہو جائے گا، باطن محدود ہو جائے گا، روح محدود ہو جائے گی۔ محدود چیزیں ڈالنے سے، محدود کے اوپر عاشق ہونے سے دل محدود ہو جائے گا، روح محدود ہو جائے گی۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اپنی روح کے اندر لامحدود کو ڈالے تاکہ تم بھی لامحدود ہو جائے، اصلا تم بھی وسیع ہو جائیں، تم بھی لوگوں کو فائدہ دینا شروع کر دیں۔ کہاں علامہ مجلسی، کہاں ہم اس کے فوائد ہم تک پہنچتے، کہاں امام خمینی، کہاں ہم اس کے فوائد ہم تک پہنچ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب دل کے اندر خدا کو بسا دیتا ہے تو خدا کی طرح انسان کے دل اور فوائد کے اندر بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ چلیے اب چونکہ سب رہ جائے گا، اگلا جملہ
تو شرک سے بچنے کے لیے، شرک سے انسان محدود ہو جاتا ہے، شرک سے انسان پستی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اللہ ایمان کو تم پر اس لیے واجب قرار دیتا ہے تاکہ شرک سے آزاد ہو جائے۔ جب شرک سے آزاد ہو جاؤ گے تو کائنات چھوٹی نظر آئے گی، خود بڑا نظر آئے گا، کیونکہ اس کے اندر خدا آ گیا۔ تو ظاہر ہے کہ کائنات سے تو خدا بڑا ہے۔ یہ پوری کائنات اللہ کی قدرت، پوری قدرت نہیں ہے، یہ پوری کائنات اللہ کی قدرت کا ایک ذرہ ہے۔ تو جب خدا تک پہنچ گیا تو کائنات چھوٹی نظر آئے گی۔ اور یہ آدمی اتنا بلند ہو جائے گا، وہ قومیت سے بلند ہو جائے گا، وہ زبان سے بلند ہو جائے گا، وہ مفادات سے بلند ہو جائے گا، اور اتنا بلند ہو جائے گا جب ایمان دل کے اندر آ جائے تو کائنات تو ہے ہی چھوٹی، تو کائنات تو نظر آتی ہے چھوٹی، وہ حتیٰ یہاں کہ اپنی موت و حیات سے بھی زیادہ بلند ہو جائے گا کہ موت و حیات چھوٹے نظر آئیں گے، خود اس سے بلند نظر آئیں گے۔ کہ آقا کو بار بار کرتے رہے کہ مولا آپ عراق کا سفر اختیار نہ کیجئے کہ آپ کا نانا اس سفر کو یاد کر کے رویا کرتے تھے، آپ کی شہادت واقع ہونے والی ہے۔ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ امام مسلم نے ارشاد فرمایا زندہ رہنا مرنا اہم نہیں ہے، پروردگار کی رضا اہم ہے۔ کس کے اندر ہے؟ پروردگار کی رضا اہم ہے۔ زندہ رہے لیکن خدا ناراض ہو کیا فائدہ؟ لیکن اگر خدا راضی ہے مر جائے تو کیا نقصان ہے؟ یہ ہے اصل میں، اتنا بلند ہو جاتا ہے۔ تطہیر لکم من الشرک، شرک سے بلند ہونے سے انسان اتنا بلند ہو جاتا ہے۔ یہ پہلا جملہ۔ والصلاۃ تنزیہا لکم من الکبر، یہ جو نماز جو پڑھتے ہو اللہ نے تم پر اس لیے نماز کو واجب کیا ہے تاکہ تمہارے ذہنوں سے تکبر کو باہر نکالے۔ اصل میں تکبر خطرناک شے ہے، تکبر خطرناک، انسان کو ہلاک کرنے والی خطرناک بیماری ہے۔ یہ مقصد کیا ہے نماز کا بی بی کی نگاہ میں جو ہم نماز پڑھتے ہیں؟ تنزیہا لکم من الکبر، نماز کا مقصد یہ ہے کہ تکبر سے باہر آ جائے، انسان اپنے آپ کو حقیر سمجھے۔ جو انسان اللہ کو جتنا عظیم سمجھے، اپنے آپ کو جتنا حقیر سمجھے، اتنا ہی خدا کا مقرب بندہ ہے۔ جتنا اللہ کے نزدیک اپنے آپ کو حقیر سمجھے اور اللہ کو جتنا عظیم سمجھے، اس انسان کی قیمت اسی لحاظ سے ہے کہ جتنا اپنے آپ کو حقیر سمجھے۔ نماز کا مقصد بھی غرور اور تکبر کو ختم کرنا ہے۔ البتہ جس وقت یہ خطبہ آپ دے رہی تھی اس وقت کا ماحول اس سے مختلف تھا جو آج کا ہے۔ اس زمانے کا ماحول اتنا تھا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تکبر کے اندر، غرور و فخر و مباحت کے اندر زندوں کو شمار کرنے کے علاوہ قبرستان میں جا کے مردوں کے اوپر بھی فخر کرتے تھے، یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے۔ وہاں کا مزاج بالکل الگ تھا۔ اور اس سے عجیب بات یہ ہے اس زمانے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو واجب فرمایا کہ جس زمانے کے اندر ایک شخص دوسرے سے پوچھتا تھا کہ آپ ہمارے گھر میں کیوں نہیں آتے ہیں، تو جواب میں کہتا ہے کہ میں آپ کے گھر میں اس لیے نہیں آتا ہوں، آپ کی چوکھٹ بہت نیچے ہے، جب میں تمہارے گھر میں داخل ہوتا ہوں تو مجھے سر جھکانا پڑتا ہے، اس لیے نہیں آتا ہوں۔ اس زمانے کے اندر جہاں کسی کے گھر کے اندر جاتے وقت سر کو چوکھٹ کی وجہ سے جھکانا آر سمجھتا ہو، اس زمانے میں اللہ نے نماز کو واجب کیا۔ اور بعد میں آنے والے بھی اس واقعات کو یاد کرتے تھے۔ چھٹے امام سے ایک نے مناظرہ کیا، شکست کھا کے جا رہا تھا، کس کی شکست ہوئی؟ آپ کی یا امام صادق کی؟ کہا اس کو کون شکست دے سکتا ہے جس نے حج کے اندر بال منڈوا کر لوگوں کو ذلت کا طریقہ سکھایا اللہ کے سامنے، اس کے اوپر کون جیت سکتا ہے؟ یہ بال صاف کرانا حج کے موسم پر، حسن کو قربان کرنا اور نماز کے اندر سر کو جھکا دینا، یہ اس زمانے کے اندر اس سے کہیں زیادہ تھا۔ اب اس کو میں تھوڑی سی دوسری باتوں کی طرف لے جاؤں گا۔ وَالصَّلَاةَ تَنزِيهًا لَكُم مِّنَ الْكِبْرِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر نماز واجب کیا ہے تاکہ تکبر تمہارے دل سے نکل جائے۔ مقصد ہے تکبر نکل جانا۔ تکبر یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو عظیم سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ حدیث قصہ کے اندر، حدیث قدسی کے اندر ہے الکبریاء ردائی، خدا فرماتا ہے یہ بڑا کہنا یہ میرا لباس ہے۔ خدا فرماتا ہے یہ بڑا کہنا، اپنے آپ کو عظیم کہنا یہ میرا لباس ہے، خدا کہتا ہے۔ اور جو شخص میرا لباس پہننے کی کوشش کرتا ہے میں اسے پست کر دیتا ہوں۔ شیطان بہت زیادہ انسان کا دشمن ہے، شیطان انسان کے لیے دشمن ہے، لیکن شیطان سے زیادہ وہ صفت زیادہ دشمن ہے جس کی وجہ سے شیطان بن گیا تھا۔ شیطان کو کس نے شیطان بنایا؟ تکبر نے۔ تکبر کی وجہ سے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو پھر شیطان بن گیا۔ تب خود ہی اندازہ کیجئے کہ وہ تکبر ایک ایسی بیماری ہے کہ جو سردار ملائکہ کو شیطان بنا دیتا ہے۔ تو وہی صفت اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو کیا ہم اس کے نقصانات سے بچ سکتے ہیں؟ خدا بھی فرما رہا ہے کہ کبریائی میری ردا ہے، میرا لباس ہے،
جو اسے چھیننے کی کوشش کرے میں اسے پس کر دیتا ہوں۔ اور ایک طرف سے ہمارے سامنے موجود ہے کہ شیطان سردار ملائکہ بننے کے باوجود مردود ہوا، رجیم بنا، اس وجہ سے بنا چونکہ اس کے دل کے اندر غرور کی بیماری تھی، اصل تکبر کی بیماری تھی کہ مجھے نہیں جھکنا ہے آگ کے سامنے، جس کی وجہ سے شیطان بن جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو واجب کیا ہے بیوی کی نگاہ میں، کہ مقصد نماز، فلسفہ نماز بیوی کی نگاہ میں یہ ہے کہ تکبر کو نکالے۔ بھئی آپ کو تکبر کس چیز سے ہو سکتا ہے؟ اپنے آپ کو عظیم کس لحاظ سے آپ اپنے آپ کو عظیم سمجھتے ہیں؟ ممکن ہے ایک آدمی اپنے پاؤں پر چلنے کی طاقت پر غرور کرتا ہو کہ میں تیز چل سکتا ہوں۔ دوسرا آدمی کو اپنے ہاتھ کی کمائی اور ہاتھ کے ہنر، ہاتھ کی طاقت پر کہ میں بہت مقابلہ کر سکتا ہوں۔ کسی کو پاؤں کے حرکت پر، چلنے کی طاقت پر غرور ہو سکتا ہے، کسی کو اپنے ہاتھ کی طاقت پر غرور ہو سکتا ہے، اور سب سے زیادہ اس کو غرور ہو سکتا ہے کہ میں بہت بڑا دماغ کا آدمی ہوں، میں بہت بڑا عاقل ہوں، میری عقل بہت زیادہ عظیم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کے اندر یہی حکم دیتا ہے، اگر تمہیں ہاتھ پر غرور و تکبر ہے، اسی ہاتھ کو زمین پر رکھنا ہوگا۔ اگر تمہیں اپنی عقل کے اوپر غرور ہے تو عقل کو تم مٹی کے اوپر رکھنا ہوگا اصلاً۔ تو نماز کا اصل مقصد عملی لحاظ سے بھی یہی ہے کہ غرور کو دل سے نکالنا، تکبر کو دل سے نکال دینا، اور اسی غرور کو نکالنے کے لیے پیشانی کو کہاں رکھتے ہیں؟ مٹی کے اوپر رکھتے ہیں، اور مٹی کے اوپر انسان سجدہ کرتے ہیں یہ کہنے کے لیے پروردگار مجھے اپنی عقل پر بھروسہ نہیں ہے، عقل دینے والے تیری طاقت پر مجھے بھروسہ ہے۔ مجھے اپنے ہاتھ پر بھروسہ نہیں ہے کہ ہاتھ میں طاقت دینے والا تیری طاقت پر مجھے بھروسہ ہے اصلا۔ تو یہ سجدے کا جو اصل مقصد ہے کہ اس سے غرور کو نکالنا، تکبر کو نکالنا، انسان کے دل سے اپنے آپ کو عاجز سمجھنا، اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، یہ نماز کا جو ہے فلسفہ ہوتا ہے۔ انسان کس چیز پہ غرور کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کے سامنے ہماری کیا حیثیت ہے؟ یہ قصہ اکثر سناتا ہوں، آج بھی سنا دیتا ہوں کہ کیا ہے وہ قصہ جو ہے۔ اس زمانے کے اندر گاڑی تو ہوتی نہیں تھی، وہی مال مواشی، جس کے پاس اونٹ زیادہ ہو، 5 اونٹ ہے تو سمجھو 5، آج کے زمانے میں 5 گاڑیاں ہیں، 10 ہے تو اس کا مطلب ہے 10 گاڑیاں ہیں، تو مال مواشی سب کچھ ہے۔ بیابان اور صحرا کے اندر اپنے بے شمار جانور کو دیکھنے کے بعد تھوڑا سا غرور دل میں آ گیا۔ اپنے چھوٹے بیٹے سے کہا، چھوٹے بچہ جو ساتھ لے کے گیا تھا، اس سے کہا بیٹا تمہارے بابا کو کون فقیر کر سکتا ہے؟ اگر اللہ بھی مجھے فقیر اور غریب بنانا چاہے تو اس کو 3 سال لگے گا۔ ایسے انسان ہوتا ہے، وہ حیوانات کو دیکھ کے تھوڑا سا غرور آ گیا، یہ جملہ زبان سے نکلا۔ جیسا ہی اس نے کہا کہ مجھے کون غریب کر سکتا ہے، مجھے کون فقیر کر سکتا ہے، اگر خدا بھی مجھے غریب بنانا چاہے تو 3 سال خدا کو لگے گا۔ جیسے ہی جملہ کہا، بیٹے نے کہا بابا وہ کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھا تو کچھ بادل قسم کا تھا۔ ہاں یہ بادل ہے۔ نزدیک پہنچے تو پتہ چلا وہ بادل نہیں ہے، آندھی ہے اس میں۔ بیٹے کو جلدی سے اٹھایا، کسی پہاڑ کے نیچے جا کے چھپ گیا۔ ایک آندھی آ گئی اور گزر گئی، جا کے دیکھا تو ایک جانور بھی زندہ نہیں تھا۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ خدا کو فقیر بنانے میں 3 سال لگے گا، 3 منٹ بھی نہیں لگا، سارے مال مواشی ختم، جس کے اوپر اسے غرور تھا، جس کے اوپر اسے تکبر تھا، سب ختم۔ بیٹے سے کہنے لگا بیٹا سب کچھ ختم ہو گیا، اب میں اس سواری کو دیکھنے جاتا ہوں تاکہ ہم سوار ہو کے اپنے گھر چلے جائیں۔ جا کے دیکھا تو وہ سواری بھی زندہ نہیں تھی کہ وہ گھر پہنچا دے۔ سوچا کہ اب بیٹے کو ہی لے کے چلا جاتا ہوں اپنے گھر۔ واپس بیٹے کی طرف آ رہا تھا، دیکھا ایک شیر بیٹے کو بھی اٹھا کے لے کے جا رہا ہے۔ دیکھا تو انسان کس چیز کے اوپر غرور کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب غضب آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب آ جاتا ہے تو باہر سے غضب بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، یہی ہوا انسان کو فنا کر دیتی ہے جو ہمیں زندگی دے رہی ہے۔ وہی پانی جو شہروں کو آباد کر رہا تھا، جو ہمیں حیات دے رہا تھا، وہی پانی ہمارے لیے باعث موت بن جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب حکم ہوتا ہے تو اس کے لیے لشکر بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہوا خدا تبارک و تعالیٰ کے لیے لشکر کا کام، پانی خدا تبارک و تعالیٰ کے لیے لشکر۔ تو خلاصہ کلام، نماز کا جو اصل مقصد ہے، نماز کا جو فلسفہ جو بی بی نے ارشاد فرمایا ہے وہ یہی ہے کہ تنزیہا لکم من الکبر، اپنے آپ کو تکبر سے باہر نکالے، اپنے آپ کو حقیر سمجھے، اپنے آپ کو خدا کے سامنے کچھ نہ سمجھے، کل عدم سمجھے، میری طاقت میرے پاس نہیں ہے، سب کا سب جو طاقت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی۔ ایک بلند آواز سے صلوات پڑھ دیجیے محمد والزکاۃ، دوبارہ
والزکاۃ تزکیۃ للنفس، اللہ نے زکوٰۃ کو واجب کیا۔ قرآن کی اصطلاح میں زکوٰۃ ہر مالی حقوق کو کہتے ہیں، جس میں خمس بھی شامل ہے، صدقہ بھی شامل ہے، رد مظالم بھی شامل ہے، جتنے آپ مالی حقوق دیتے ہیں وہ اس میں شامل ہے۔ خدا بی فرماتی ہے اللہ نے تم پر زکوٰۃ کو واجب کیا ہے، تو زکوٰۃ کو واجب کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تزکیۃ للنفس، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے تمہارا نفس پاکیزہ ہو جائے گا۔ زکوٰۃ کا مقصد، زکوٰۃ کا معنی ہی ہے تزکیہ کرنا، ایک دو مادہ ہے، تزکیہ اور فائدہ۔ اللہ نے تم پر زکوٰۃ کو، مالی حقوق کو اس لیے واجب کیا ہے تاکہ تزکیۃ للنفس، تمہارا نفس کا تزکیہ ہو جائے، یہ ایک فلسفہ ہے۔ اور دوسرا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مال دینے سے، اللہ کی راہ میں دینے سے مال خرچ ختم ہو جاتا ہے۔ بی بی نے فرمایا وَنُمَاءً فِي الرِّزْقِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو اس لیے واجب کیا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، کم نہیں ہوتا ہے۔ جب اپنے جیسے محتاج کے ساتھ کاروبار کر کے انسان کو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، تو غنی اور بے نیاز ذات کے ساتھ کاروبار کر کے انسان کو نقصان ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ بی بی نے فرمایا کہ زکوٰۃ اس لیے واجب کیا ہے، اگر زکوٰۃ واجب نہ ہو جائے تو تم نفس کے غلام بن جاؤ گے، نفس کے اسیر ہو جاؤ گے، مال کی محبت کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔ یہ قصہ بھی بارہا سناتا ہوں، پھر سنا دوں گا چونکہ مناسبت موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمسائے کے اندر رونے کی آواز آئی، ہم جب دیکھنے کے لیے گئے سوچا کہ کوئی بزرگ کا انتقال ہوا ہوگا، جا کے دیکھا تو پتہ چلا وہ بزرگ تو نہیں مرا ہے، ان کا گدھا مر گیا ہے، گدھے پہ رو رہے ہیں، گدھا مر گیا ہے، گدھے کے اوپر، جانور کے اوپر رو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یہ ہمارا گدھا مر گیا ہے۔ بھائی گدھا آپ کا تھا ہی نہیں، تو بھائی گدھا ہمارا تھا۔ انہوں نے قسم کھا کے کہا کہ یہ گدھا آپ کا نہیں تھا، آپ خواہ مخواہ رو رہے۔ انہوں نے کہا آپ تو خواہ مخواہ قسم کھاتے، سب کو پتہ ہے کہ یہ گدھا ہمارا تھا۔ تو انہوں نے کہہ دیا کہ دیکھو آپ کا گدھا آپ کا کیسا ہو سکتا ہے؟ اگر تو مر جاتا تو گدھا تم پر کبھی نہیں روتا، اگر ہم مر جاتے تو گدھا تو ہمارے اوپر نہیں روتا، اگر تو مر جاتا تو گدھا تم پر کبھی نہیں روتا، ابھی گدھا مر گیا ہے تو رو رہا ہے، پتہ یہ چلا کہ گدھا تمہارا نہیں ہے، تم گدھے کا ہو گئے ہے۔ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنے کی عادت نہ ہو تو پھر مال ہمارا نہیں ہوتا ہے، ہم مال کے ہو جاتے ہیں، ہم مال کے غلام بن جاتے ہیں۔ ہمارے وہی جو شروع کے اندر کہہ دیا کہ پھر ہمارا باطن، پھر دل نہیں رہتا ہے، پھر بینک بن جاتا ہے۔ ہاں گدھے کی محبت ہے، گدھے کی محبت اس کا مطلب وہ دل نہیں رہا کہ وہ گدھے کے رہنے کی جگہ ہے، باڑا بن گیا تھا اس میں۔ تو انہوں نے کہتی ہے جب گدھا مر جاتا ہے ہم رونے بیٹھ جاتے ہیں، جب ہم مر جاتے ہیں تو گدھا کبھی نہیں روتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ایک زمانے میں گدھا تمہارا رہا ہوگا، لیکن کچھ عرصے کے بعد جب محبت دل کے اندر گدھے کی پیدا ہو جائے تو پھر گدھا تمہارا نہیں ہے، تم خود گدھے کے ہو گئے۔ اسی طریقے سے مشینیں بھی ایسی ہے کہ مشینوں کو بنانے کا مقصد تو یہ تھا کہ مشینیں ہماری خدمت کرے، لیکن اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا تزکیہ نفس اگر موجود نہ ہو تو تمہاری زندگی مشین کی جگہ پہ ہوگی۔ مشین آپ کی خدمت کرنے کے بجائے آپ مشین کی خدمت کرتے کرتے دنیا سے گزر جائیں گے، رخ بدل جائے گا۔ جو آقا تھا وہ غلام بنے گا، جو غلام تھا وہ آقا بن جاتا ہے۔ تو اللہ نے زکوٰۃ کو واجب کیا ہے کہ مالی حقوق ادا کرتے رہے، اور یہ بتانے کے لیے کہ پروردگار میں اس کا غلام نہیں ہوں بلکہ یہ میرا غلام ہے، میں اس کے اختیار میں نہیں ہوں بلکہ یہ میرے اختیار کے اندر موجود۔ تمام عبادات کا مقصد یہی ہے کہ اپنے آپ کو آزاد ثابت کرنا۔ ایک حدیث یاد آتی ہے، بہت وضاحت طلب ہے، لیکن میں حدیث کو سناتا ہوں، وضاحت نہیں کرتا ہوں، اس کے لیے کم سے کم آدھا گھنٹہ اور چاہیے۔ کہ العبادت جوہرۃ کنھھا الربوبیت، امام صادق فرماتے ہیں عبادت ایک جوہر کا نام ہے، اس عبادت کا مقصد تمہیں غلام بنانا نہیں ہے، تمہیں آزاد کرنا مقصد ہے۔ اصل عبادت ایک جوہر کا نام ہے، اس عبادت کا مقصد تمہیں کمتر کرنا نہیں ہے، تمہیں عظیم کرنا مقصد ہے۔ کیسے؟ اللہ نے زکوٰۃ کو واجب کرا دیا ہے، کیوں؟ کہ تم مال کا غلام بننے کے بجائے یہ ثابت کرے کہ میں مال کا غلام نہیں ہوں، مال میرا غلام ہے، میں جہاں چاہے خرچ کر سکتا ہوں۔ اور صبح کی نماز اور نماز شب وغیرہ کس لیے ہے کہ میں نیند کا اور آرام کا غلام نہیں ہوں بلکہ نیند میری غلام ہے، میں اس کے اوپر تصرف کر سکتا ہوں۔ اور اسی طریقے سے ماہ رمضان کے اندر یہ بتانے کے لیے کہ میں پیٹ کا غلام نہیں ہوں، پیٹ کو میں نے اپنا غلام بنا کر رکھا ہے، جب چاہوں کھلا دوں، جب چاہے اسے بھوکا رکھ دوں۔ مقصد عبادت کا ہے کہ العبادت جوہرۃ کنھھا الربوبیت، اللہ تبارک و تعالی انسان کو عبادت کے ذریعے رب بنانا چاہتا ہے۔ رب مالک کو کہا جاتا ہے
کہ عبادت کرنے سے اب نیت کرتے نماز کے اندر، نیت کرنے کا مطلب ہے کہ آپ ذہن کے مالک بن گئے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ نماز کے اندر حالت قیام میں ہاتھ کیسا رکھتے ہیں، پھر رکوع میں کیسا رکھتے ہیں، پھر سجدے میں کیسا رکھتے ہیں، تشہد میں کیسا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ آپ کے اختیار میں نہیں تھا. عبادت کا مقصد ہاتھ کو اپنے قابو میں لانا ہے. اور اسی طریقے سے آنکھیں، حالت قیام میں آپ کی نظر کہاں ہونی چاہیے، حالت رکوع میں نگاہ کہاں ہونی چاہیے، حالت سجدے میں کہاں، حالت تشہد میں کہاں. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نگاہ کے مالک ہو گئے، ذہن کے مالک ہو گئے. آپ ذہن کو اپنے اختیار میں لایا، ہاتھوں کو اپنے اختیار میں لایا، نگاہ اختیار میں لایا، اپنے پورے جسم کو اپنے اختیار میں لایا. پھر اس کے بعد اپنے دل کو، اپنے خیالات کو غلام بناتا ہے کہ یہ بھی نکال کر پھینک دیتا ہے. یہ بتانے کے لیے میں خیالات کا غلام نہیں ہوں، خیالات میرے اختیار کے اندر موجود. عبادت کا جو اصل مقصد ہے وہ آزادی کے لیے ہے. تو زکوٰۃ بھی اسی طریقے سے وَالزَّكَاةَ تَزْكِيَةً لِلنَّفْسِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو اس لیے واجب کیا ہے، اس سے تمہارا تزکیہ نفس ہو جاتا ہے. ورنہ مال کی وجہ سے، مال کی محبت کی وجہ سے تم دب جاؤ گے، تم پرواز نہیں کر سکو گے. اللہ نے نماز زکوٰۃ کو واجب کیا ہے تاکہ تزکیہ نفس بھی ہو جائے، وَنُمَاءً فِي الرِّزْقِ، اور رزق کے اندر اضافہ بھی ہو جائے. ایک اور لفظ جس کی وضاحت ہو چکی ہے، میں زیادہ نہیں کروں گا. وَالصِّيَامَ تَثْبِيتًا لِلْإِخْلَاصِ. اللہ نے تم پر روزے کو اس لیے واجب کیا ہے کہ روزے کے اندر سے آپ کو اخلاص سمجھ میں آتا ہے. ایک عمل خدا کی خاطر کرنے کا طریقہ روزہ سکھاتا ہے. اصلا روزہ کس چیز کا نام ہے؟ نماز تو رکوع ہے، سجدہ ہے، اول وقت کی نماز ہے، آخر وقت کی نماز ہے، قصر نماز ہے، تمام نماز ہے. قرأت اچھی ہے، کسی کی قرأت صحیح نہیں ہے، رکوع کسی کا لمبا ہے، کسی کا چھوٹا ہے. نماز میں تفاوت ہے. نماز کے اندر اقوال ہے، نماز کے اندر افعال ہے، اس کے اندر دکھاوا بھی ممکن ہے، ریاکاری کا بھی احتمال ہے، بہت کچھ احتمال ہے. صرف روزہ ہے. والصیام، اللہ نے روزے کو واجب کیا ہے. کیوں؟ روزہ ایک نیت کا نام ہے جس کا علم یا تو بندے کو ہے یا اس کے خالق کو ہے، کوئی شریک نہیں ہے اسی کے اندر. روزہ کیا ہے؟ فقط ایک اخلاص، ایک نیت ہے. نیت کے علاوہ روزہ اور کسی چیز کا نام نہیں ہے. والصیام، اللہ نے روزے کو واجب کیا ہے تاکہ تثبیتاً للاخلاص، دل کے اندر اخلاص پیدا کرے. وضاحت ہو چکی ہے. آگے والعدل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر عدل و انصاف کو واجب کیا ہے. کیوں؟ تنسیخاً للقلوب. اگر عدل و انصاف ہو جائے گا تو دل ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں گے. اصل ایک دوسرے سے جدا کیوں ہو جاتے ہیں؟ انصاف نہ ہونے کی وجہ سے، عدل نہ ہونے کی وجہ سے. اگر انصاف ہوگا، ہر ایک کو اپنا حق ملے گا، تو بھائی بھائی کا دوست بنے گا، رشتہ دار کے قریب آ جائیں گے، دوسرے لوگ بھی قریب ہوتے چلے جائیں گے. یہ ہمارے درمیان محبت نہ ہونے کی وجہ بیوی کی نگاہ میں یہ ہے کہ عدل نہ ہونا ہے، کہ ہر انسان کو اس کا حق دے دے. کیا مطلب؟ گھر والوں کو گھر والے کا جو حق ہے وہ ادا کرے، رشتہ داروں کا جو حق ہے ان تک پہنچا دے، دوستوں کا جو حق ہے وہ ادا کرے ایک یہ طرف. اور دوسرا جو روح کی جو ضرورت ہے جو وہ اس کو تقاضا کو پورا کرے. اسی طریقے سے خواہشات کو بھی اپنے کنٹرول کے اندر رکھے. عدل کے ساتھ اگر وہ کام کرنا شروع کرے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ تنسیخاً للقلوب، ایک دوسرے کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی. اس کی وضاحت زیادہ نہیں، بس ایک جملہ اور آپ کی زحمت، تمام ٹائم ہو گیا ہے. وہ امامت، میں نے بہت سے چھوڑ دیا. امر بالمعروف کا ذکر ہے، والدین کی خدمت کرنے کا ذکر ہے. یہ بہت طولانی، یعنی بہت طولانی تو نہیں، ایک صفحے کم سے کم ہے. تو میں تو چند جملہ آپ کے سامنے بیان کیا، اور آخری جملہ بیان کر کے آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں. اور بیوی کی فراست اور ان کی علمی وسعت جو ہے واضح ہو جائے. کیا فرمایا؟ وہ امامتنا امان للفرقہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری امامت کو تم پر واجب کیا ہے، اور ہماری امامت کو تم پر اس لیے واجب فرمائی ہے تاکہ تمہارے درمیان اختلاف نہ ہو جائے. اس عظیم فلسفے کی طرف اشارہ فرمائے. اگر ایک امام ہوتا تو کہہ سکتے تھے کہ اختلاف نہیں ہے، لیکن بیوی ضمانت کے ساتھ فرماتی ہے یہ ہماری امامت ایسی امامت ہے کہ یہ امامت انسان کو تفرقہ ہونے سے، جدا جدا ہونے سے بچا سکتی ہے. ورنہ دوسرے مذاہب کے اندر چلے جائے کہ ایک امام آ گیا، ایک مذہب ایجاد ہوا، دوسرا امام آیا، دوسرا مذہب وجود میں آیا، تیسرا امام آیا، تیسرا مذہب وجود میں آیا، چوتھا امام آیا، چوتھا مذہب وجود میں آیا. پھر کہا بس اس کو بند کرو ورنہ پتہ نہیں کتنے ہوتے چلے جائیں گے. جتنے امام آتے چلے گئے مذہب کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا. لیکن بیوی نے آغاز میں یہ ارشاد فرمایا تھا وہ امامتنا، ہماری امامت کو اللہ نے اس لیے واجب کیا ہے کہ 12 امام ہونے کے باوجود دین 12 نہیں ہوں گے، ایک ہی دین ہوگا. اس کا سب پتہ
جو اول نے فرمایا تھا آخر وہی فرمانے والے ہیں، جو بیچ والے نے فرمایا تھا اول آخر وہی اسی کی تائید فرمائیں گے۔ 12 امام میں 2 مذہب بھی وجود میں نہیں آئے گا، 12 کے 12 ایک مذہب کی ترویج کرے گا۔ تفرقہ سے بچنے کا واحد طریقہ اور آسان طریقہ بیوی نے فرمایا ہماری امامت ہے۔ اچھا ایک مطلب اور آپ کی زحمت تمام، غدیر میں کیا ہوا تھا؟ غدیر کے اندر کیا ہے؟ غدیر کس چیز کا نام ہے؟ مختصر 23 سال تک اللہ کے رسول اسلام کو پیش کرتے رہے، غدیر کے اندر اسلام کو دکھا کر گئے، یہ اسلام ہے اصلا۔ 23 سال تک ایمان کو بیان کرتے رہے اور غدیر کے اندر تو ایمان کو دکھا کے گئے کہ یہ ہے ایمان، یہ کل ایمان ہے، یہ اصل ایمان کو دکھا کے گئے، اسلام کو دکھا کے گئے۔ کہا میں 23 سال تک حق کو بیان کر رہا ہوں، ابھی تو میں حق کو دکھا کے جا رہا ہوں، علی مع الحق والحق مع، تو غدیر اس چیز کا نام ہے۔ غدیر کس چیز کا نام ہے؟ غدیر یہ ہے کہ امامت اگر تم اپنی آنکھوں سے حق کو دیکھنا چاہے تو یہ ہے، اگر ایمان کو مجسم دیکھنا چاہے تو یہ ہے۔ اگر علی کے بارے میں پوچھے کہ بھائی علی کون ہے تو آپ ایک جواب دے سکتے ہیں، بھائی قرآن کریم انسان بنانا چاہتا ہے، اللہ کے رسول انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے ہیں، تو آپ کوئی کمپنی ہو آپ اس سے نہیں پوچھیں گے بھائی آپ کیا بنانا چاہتے ہیں، یہی پوچھیں گے نا۔ وہ سمپل لے آتے ہیں، کمپنی والے سمپل لے آتے ہیں، بھائی ہم یہ بنائیں گے، وہ ماڈل لے کے آتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے رسول قرآن لے کے آتا ہے، اللہ کے رسول شریعت لے کے آتے ہیں، اور اللہ کے رسول سے پوچھے اللہ کے رسول آپ کیا بنانا چاہتے ہیں تو یہی جواب دے گا میں علی بنانا چاہتا ہوں انسان بس۔ یہ حضرت علی علیہ السلام رسول خدا کی شریعت کا ماحصل ہے، میں اس طرح دیکھنا چاہتا ہوں، تو ماحصل ہے، یہ کل ایمان ہے، یہ کل حق ہے۔ یہ تو پھر یہ جب کل ایمان ہے، یہ حق ہے، یہ کل اسلام ہے، دکھا کر گئے ہیں، تو پھر اختلاف کہاں سے شروع ہوا؟ یہیں سے شروع ہو گیا۔ جب غدیر کو چھوڑا تو اختلاف شروع ہو گیا، جب انسان مسلمان غدیری نہیں رہے تفرقہ شروع ہو گیا۔ تو پھر آخر میں کیا ہے؟ یہ کب جا کے ختم ہوگا اختلاف؟ پھر وہی جواب ہے، اختلاف اسی وقت جا کے ختم ہوگا جب آخری امام تشریف لائیں گے، جب سب غدیری بن جائیں گے خود بخود اختلاف ختم ہو جائے گا اصل۔ تو آخری امام کا تو سب کو انتظار ہے، کوئی مسلمان ہے جو آخری امام کا انتظار نہیں کر رہا ہو، یا پیدا ہونے والا ہے یا پیدا ہو چکے ظہور کا انتظار کر رہے، یہ در حقیقت ظہور، در حقیقت مسلمان دوبارہ غدیری ہونے کا نام ہے اصلا۔ تو بیوی نے اسی مطلب کی طرح اشارہ فرمایا، وہ امامتنا امانا للفرقہ، ہماری امامت تمام اختلافات کو ختم کرنے کا سبب ہے۔ اختلاف ختم کرنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے، وہ ہماری امامت ہے۔ ابھی بھی سارے مسلمان اسی نگاہ کر، ان کی نگاہیں اسی کے اوپر ہے کہ وہ آخری امام آئے تاکہ اختلافات ختم ہو، ایک دین، ایک ہی کلمہ، ایک ہی اذان ہو۔ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ ہمیں اس عظیم دن کو دیکھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مہلت عطا فرما دے، اور اس امام کے قلب مبارک کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما دے۔ اور جو نوجوان ان دروس کے انعقاد کے لیے خدمتیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر، ان کے توفیقات میں اضافہ فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ ہمارے ناقص اعمال کو قبول فرما دے۔ پروردگار جو بیوی فرماتی ہے اس طرح ہم خود سے تو نہیں بن سکتے ہیں، پروردگار ایسا انسان بننے کی ہمارے اندر صلاحیت اور قابلیت تو خود عطا فرما دے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ والزکاة تزکیۃ للنفس ونماء فی الرزق والصیام تثبیتا للاخلاص۔ ایک بلند آواز سے ایک صلوات پڑھ لیجیے، محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد۔ مظلومہ عالم کا وہ عظیم خطبہ جسے ہم خطبہ فدق کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہ بہت زیادہ عظیم خطبہ ہے، مختلف موضوعات پر اس کے اندر گفتگو فرمائی ہے۔ اور آج کا جو چھوٹا سا ہمارا درس کا جو موضوع ہے وہ ہے اسی خطبے کے اندر جو احکام کا جو فلسفہ آپ نے بیان فرمایا ہے، ان میں سے چند کی طرف صرف اشارہ کر سکوں گا۔ اللہ سے ہماری امید ہے کہ اس بیوی کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا و آخرت کی تمام خیر، تمام برکتیں، تمام رحمتیں نصیب فرما دے انشاءاللہ۔ جب آپ نے فلسفہ احکام بیان کرنا شروع کیا
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها جعل الله لكم الإيمان تطهيرا لكم من الشرك والصلاة تنزيها لكم من الكبر. تو پہلا جملہ یہ تھا جعل اللہ لکم الایمان، اللہ نے تبارک و تعالیٰ نے تم پر ایمان کو ضروری قرار دیا، ایمان کو لازم قرار دیا. تو اس ایمان لانے میں خدا کا فائدہ نہیں ہے، تطہیرا لکم من الشرک، اللہ ایمان کے ذریعے تمہیں شرک سے بچانا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شرک سے پاک کر کے بلندی کی طرف لے جانا چاہتا ہے. اب ظاہر ہے کہ تھوڑی سی وضاحت ہی ہو سکے گی. سب سے پہلے تو یہ بیان کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان معنویات، ان خطبات، ان برکات اور لطائف اور اشارات کو سمجھنے کے لیے، حقائق کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمارا باطن کا سیدھا ہونا ضروری ہے. برتن کا سیدھا ہونا ضروری ہے. آسمان سے تیزی کے ساتھ بارش ہو رہی، اس کے بعد اور ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے جو اس لفظ سے مربوط ہے کہ برتن کو آپ نے صحیح بھی رکھ دیا، اپنے باطن کو سیدھا بھی رکھ دیا، پاک بھی آپ نے کیا، جس کو تزکیہ کہا جاتا ہے، پاک بھی آپ نے کیا، اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی اس کے اندر کوئی سوراخ نہیں رکھا، بالکل صحیح رکھ دیا. تو پھر اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ آپ اس ظرف کے اندر کیا ڈالتے ہیں. آپ نے مکان بنا دیا تو مکان تو ایک مکان ہے، کمرہ تو ایک کمرہ ہے، اس کی خود کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. اب اس بنے ہوئے کمرے کے اندر آپ نے یا کسی اور نے اس کے اندر جانور ڈال دیا تو وہ کمرہ کیا ہے؟ باڑہ کہلائے گا. کمرہ تو ہے لیکن باڑہ ہے. اگر اس کے اندر آپ نے گندم وغیرہ، اناج وغیرہ رکھ دیا تو یہ تو پھر گودام ہے اصل. اسی طریقے سے اگر اس برتن کے اندر اگر پس چیزیں اگر ڈالیں گے تو وہ کمرہ بھی بے حیثیت ہوتا چلا جائے گا. برتن کی قیمت برتن کے اندر موجود ہو، لیکن برتن اگر الٹا ہو کچھ بھی داخل ہونے والے نہیں ہے. دوسرا مرحلہ وہ ہے کہ برتن کا سیدھا ہونا بھی کافی نہیں ہے، برتن کا پاک ہونا بھی ضروری ہے. اس لیے کہ اگر برتن نجس ہے تو آپ دودھ ڈالیں گے تو دودھ نجس ہو جائے گا، پانی ڈالیں گے تو پانی نجس ہو جائے گا. برتن کا سیدھا ہونا بھی ضروری ہے، برتن کا پاک اور پاکیزہ ہونا بھی ضروری ہے، صاف ہونا بھی ضروری ہے. تیسرا مرحلہ، برتن پاک ہونے کے علاوہ، سیدھا ہونے کے علاوہ برتن کے اندر کہیں سوراخ کا نہ ہونا ضروری ہے. برتن تو آپ نے سیدھا رکھ دیا لیکن اس کے اندر اگر کوئی سوراخ ہے تو ظاہر ہے کہ اگر ہم پانی ڈالیں گے تو پانی نکل جائے گا، دودھ ڈالیں گے دودھ نکل کے چلا جائے گا. تو ایک مرحلہ تو یہ ہے کہ ہمارا ظرف کا صحیح ہونا، پاک ہونا اور بالکل مضبوط ہونا.